أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آج کچھ ہم نے تیز چلنا ہے انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر. بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کی اختلاف میں اور اس کشتی میں جو دریا میں چلتی ہے لوگوں کے فائدہ کی چیز کے طور پر، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا پانی، بس اس کے ساتھ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے بنجر ہو جانے کے بعد، اور پھیلا دیا اس میں ہر قسم کے جانوروں کو، اور ہواؤں کا پھیرنا، والسحاب، اور وہ بادل جو مسخر ہیں. مسخر کا معنی حکم کے تابع ہے، حکم کے تابع ہیں آسمان اور زمین کے درمیان. اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو سمجھے. لوگ میں سے بعض وہ جو بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کو شریک یا برابر، محبت رکھتے ہیں اللہ کے غیر سے جیسے اللہ سے محبت رکھی جاتی ہے. ایمان والے تو اللہ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں. اگر دیکھ لیں، یرا کا معنی یہاں یعلم کرنا ہے. اگر جان لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جب عذاب کو دیکھیں گے ان القوت للہ جميعا، بے شک قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، عذاب کو دیکھیں گے تو ٹوٹ جائیں گے ان کے سب اسباب و تعلقات، بہم الاسباب. وقال الذین اتبعوا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی، کاش کہ ہمارے لیے لوٹ جانا ہوتا تو ہم برات کا اعلان کرتے.
بیزار ہو جاتے ان سے جیسا کہ یہ ہم سے بیزار ہو گئے۔ اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال دکھائے گا جو باعث ارمان ہوں گے، حسرات علیہم، باعث ارمان ہوں گے۔ اور شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں حسرات علیہم، افسوس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال، ان کو افسوس دلانے کے لیے، اور ان کو جہنم سے نہیں نکالے گا۔ ربط ما قبل سے پہلے مسئلہ توحید کا بیان تھا، یہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ دعویٰ تھا۔ اب اس توحید کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور دوسرا اس کا ربط یہ بھی ہے، پہلے اخلاق کا ذکر تھا، تہذیب اخلاق، اب اس رکوع میں تدبیر منزل کا بیان ہے۔ اور تیسرا ربط یہ بھی ہے کہ پہلے توحید کا ذکر تھا لا الہ الا هو الرحمن الرحیم میں، اب اس پر شکایات منکرین کا تذکرہ ہے۔ اور اس رکوع کا موضوع اثبات توحید بدلائل عقلی و تدبیر منزل، دو چیزیں بیان ہوں گی، توحید کے اثبات پر دلائل عقلی بیان ہوں گے، ساتھ تدبیر منزل ہوگی۔ اور اس کا خلاصہ مستفیدین من الآیات کا بیان، شکایات منکرین، نتائج نفی، شفاعت قہری۔ یہ کچھ ساتھیوں نے لکھ لیا، اب ان سے لکھ لینا۔ آپ لوگ مغرب کے بعد اس کو وقت دیا کریں، انشاءاللہ پھر کام جلدی نکلے گا۔ تو فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، لآیات سب سے آخر میں ہے، سب کے ساتھ جڑے گا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں اللہ کی توحید کے دلائل ہیں۔ یہاں آسمان جمع ہے اور ارض واحد ہے۔ پورے قرآن مجید میں صرف ایک جگہ زمین کے جمع کا معنی پایا جا رہا ہے، وہ ہے والارض مثلہن، یعنی آسمان 7 ہیں، 7 سماوات ومن الارض مثلہن، کہ زمین بھی اس کے مثل 7۔ اب زمین اور آسمان کے لیے تو جمع کا صیغہ 7 سماوات، اور زمین کے لیے ہمیشہ ارض کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ معروف وجہ اس کی یہ بیان کی مفسرین نے کہ زمین کا مادہ ایک ہی ہے، ہیں اس کے بھی 7 حصے، 7 بر اعظم، لیکن سب کا مادہ ایک ہی ہے۔ اور آسمان کے لیے 7 کا لفظ بولا اس لیے کہ آسمان الگ الگ میٹیریل سے بنے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر، یہ مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر ایک سونے کا، ایک چاندی کا، ایک پیتل کا، ایک لوہے کا، ایک جس کا، مثال یعنی اس کے میٹیریل الگ الگ ہے، اور زمین کا ایک ہی میٹیریل ہے، اس وجہ سے اس کے لیے عرض کا لفظ استعمال ہو۔ اور یہ وجہ بھی کہ ہر آسمان میں، آسمان ایک دوسرے کے اوپر ہیں، حدیث شریف میں اس کی تشریح آئی ہے، یہ جو معراج والی روایت ہے۔ اسی طرح مشکات شریف میں کتاب الجنائز میں یہ روح کے قبض کرنے کے جو دلائل ہیں
احادیث ہیں، اس میں یہ نیک آدمی کی روح کو لے جایا جاتا ہے پہلے آسمان پر، وہاں کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، اس کا استقبال ہوتا ہے ہر آسمان میں۔ یہ احادیث دلالت کرتے ہیں کہ ہر آسمان اور زمین کے درمیان، ہر آسمان کا دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اور زمین میں یہ بات نہیں ہے، اس لیے عرض واحد ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہمارے پیر ہاروی صاحب نے کہ آسمان کی جمع ہے سماوات، اور ارض کی جمع ارزون، اور ارزون زبان پر ثقیل ہے، اور عرب ثقیل لفظ کو پسند نہیں کرتے، تو خفت کی بنیاد پر یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ ارضی استعمال فرمایا۔ واللہ اعلم، اصل وجہ کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، رات دن کا اختلاف، کبھی رات بڑی دن چھوٹا، کبھی دن بڑا رات چھوٹی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل ہے۔ والفلک، اور کشتی جو سمندر میں چلتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ یہی لوہا، یہی لکڑی اگر اس حایت کے بغیر پانی پر آ جائے لوہا، تو زمین کے اندر پانی کے اندر چلا جائے گا، سوئی ہے وہ بھی پانی کے اندر چلی جائے گی، لیکن خاص حایت جو کشتی کی ہے اس کے ساتھ کتنا لاکھوں کروڑوں ٹن اٹھا کر پھرتا ہے سمندر کے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ جو فلک ہے جمع بھی اسی وزن پر آتا ہے، واحد بھی اسی وزن پر آتا ہے۔ اس کے لیے قاعدہ ہے، جمع کہاں ہوگا واحد کہاں ہوگا۔ اگر فلک کی صفت مؤنث آ جائے تو وہ فلک جمع ہوگا اور اسدن کے وزن پر محمول ہوگا، اور اگر فلکن کی صفت مذکر آ جائے تو اس وقت یہ فلک واحد ہوگا اور کفلن کے وزن پر ہوگا۔ آگے التی تجری، یہ گویا یہ مؤنث آ رہا ہے آگے، تو یہاں فلک اسد کے معنی میں ہے۔ بما ينفع الناس، لوگوں کے نفع والی چیزوں کو لے کر چلتی ہے، سامان اوپر اٹھا کر تجارت کا لے جاتے ہیں، لے آتے ہیں۔ آج تک ملکوں میں جو درآمدات ہیں، برآمدات ہیں، زیادہ تر یہ بحری جہاز کے ذریعے سے ہوتی ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء، آسمان سے جو پانی اترتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ کوئی ہے ایسا جو پانی کو لے آئے؟ زمین کے اندر پانی جب جاتا ہے تو اسی پانی سے مالٹا بھی اگ رہا ہے، سیب بھی اگ رہا ہے، ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے، رنگ الگ ہے، ڈیزائن الگ ہے اس کا، پانی ایک ہی ہے، اس پانی سے اللہ تعالیٰ اتنی چیزیں بنا رہا ہے، یہ وحدانیت کی دلیل ہے۔ فاحیا بہ الارض بعد موتہا، یہی زمین ہوتی ہے بنجر، پانی آتا ہے تو بالکل سرسبز ہو جاتی ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، ہر قسم کے جانور اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلائے، یہ بھی قدرت کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ دیکھیں رنگ برنگے، ڈیزائن الگ، سوچیں الگ، مزاج الگ، کوئی گھاس کھا رہا ہے، کوئی روٹی کھا رہا ہے، کوئی گوشت کھا رہا ہے، کوئی مردار کھا رہا ہے، کوئی گندگی کھا رہا ہے، کوئی گندگی کے قریب نہیں جا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نشانی بنائی ہے۔ وتصریف الریاح، ہواؤں کا پھیرنا، ہوا ادھر چل رہی ہے، ہمارے محکمہ موسمیات والے پیشین گوئی دیتے ہیں تو کہتے ہیں امکان ہے، حتمی بات نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ ان کے علم میں یقینی طور پر یہ بات ہے، نہ ان کے ہاتھ میں ہے، اتنا کہتے امکان ہے بارش کا، امکان ہے سورج نکلنے کا، کیونکہ یہ
اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہوا کو چلاتا ہے، اس کی رفتار، اس کا رخ دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں بھئی فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک اس علاقے میں بارشوں کا امکان ہے، سخت بارشوں کا، یالہ باری کا امکان ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، ایک دن کے بعد پھر خبر آتی ہے وہ امکان ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا رخ بھی پھیر دیا، اس کی رفتار بھی کم کر دی۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان یہ بادل مسخر ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، قرآن مجید وہ لے آتے، بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ انداد بناتے ہیں۔ انداد ند کی جمع ہے، اس کا معنی برابر شریک۔ اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ کائنات میں کون شریک ہو سکتا ہے؟ سب محتاج ہیں، سب مخلوق ہے، سب پر فنا ہے، سب کے اندر جو کمال ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس کمال پر اختتام ہے۔ یہ تو واحد وہ ذات ہے جو ازل سے ابد اس پر کوئی اختتام نہیں ہے، اور اس کی تمام صفات کمال درجے کی ہیں، کبھی کسی صفت میں کبھی کمی اور نقص نہیں آتا۔ تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، پھر ان سے محبت رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت رکھی جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کبھی درباروں پر گئے ہوں، وہاں دیکھا کتنے اعتقاد کے ساتھ، اتنا مسجد میں خاموشی نہیں ہوتی جتنا درباروں میں خاموشی ہوتی ہے، سناٹا، بے ادبی نہ ہو جائے، سر جھکا کر عاجزی کے ساتھ، کہ نظریے میں اس کی تعظیم زیادہ ہے اللہ کی تعظیم سے۔ کرنی تو اللہ کی تعظیم چاہیے، لیکن وہ تعظیم غیر اللہ کی کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کر رکھا ہے۔ اور کہیں کہیں وہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں نا، بزرگ، وہ تو بہت سارے ایسے ہیں جو نیک ہستیاں گزری ہیں، بعد میں بدعتیوں کا اور مشرکوں کا قبضہ ہو گیا، انہوں نے ایسے طریقے پر قبریں بنائی کہ اس کے پاؤں کی طرف سے نا ایک تھوڑی سی کھڑکی رکھی۔ ایک دفعہ میں گیا ایک جگہ پر، بہت پہلے کی بات ہے، ایک آدمی کو دیکھا وہ اندر سر گزار کر نا کھڑکی سے کچھ کہہ رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے پیر سے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسے محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت رکھی جائے۔ اب اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ یہ دل اللہ نے اپنے لیے رکھا، دل کا کام ہے نا محبت رکھنا اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن محبتوں کو جائز قرار دیا وہ اللہ کی محبت کے حکم میں آتی ہیں۔ والد کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، بیت اللہ کی محبت ہے، دین کی محبت ہے، اولیاء کی محبت ہے، انبیاء کی محبت ہے۔ یہ محبت اللہ کے لیے ہے، اللہ کی محبت میں آتا ہے۔ اور جن محبتوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے وہ محبتیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں۔ اب اہل تصوف تو یہ کہتے ہیں کہ دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت رکھنا جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، وہ محبت دل میں رکھنا یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ یہ آیت اشارہ کر رہی ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کس بات میں؟ عبادت میں بھی شریک کرتے ہیں، لیکن یحبونہم کحب اللہ دلالت کر رہی ہے کہ محبت میں شریک کرتے ہیں، کہ جو اللہ سے محبت رکھنی چاہیے وہ غیر اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ غیر اللہ چاہے پیر فقیر ہو، کوئی قبر ہو، کوئی
بت ہو یا چلتے پھرتے جو اصنام ہیں، ان میں کسی کی محبت دل میں رکھے تو یہ بھی غیر اللہ کی محبت ہے۔ اور ایمان والوں کی تو صفت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے جس میں دوام ہوتا ہے اور اس میں تاکید ہوتی ہے۔ والذین آمنوا، اللہ نے خبر دی ہے، خبر میں گویا کہ حکم میں مزید سختی ہوتی ہے کہ ایمان والے تو اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کی تو صفت یہ ہے کہ ان کے دل میں غیر کی محبت نہیں ہوتی۔ یہاں اشد فرمایا، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اشد یہ شدید کا بھی اسم تفضیل ہے کہ اللہ کی غیر کی بعض محبتیں اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دی ہیں، وہ شدید محبت بھی جائز قرار دی ہے۔ اولاد کی محبت ہے، والدین کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، یہ شدید محبتیں بھی جائز ہیں۔ بیوی کی محبت ہے، شدید محبتیں جائز ہیں، لیکن اشد محبت صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ کب پتہ چلتا ہے؟ جب ادھر اللہ کا حکم ہو اور ادھر بیوی کا فرمان ہو، تو اب کس فرمان کو پورا کرتا ہے؟ اگر اللہ کا حکم توڑ رہا ہے اور بیوی کا فرمان پورا کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اشد محبت اللہ کی نہیں ہے۔ دوست کا فرمان پورا کرتا ہے تو یہ اللہ کی محبت نہیں ہے، اشد محبت غیر کی ہے۔ میں عمر فاروق سے باتیں کر رہا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ یہ شادی شدہ ہیں اور آنے میں ان کو 2-3 دن تاخیر ہو گئی۔ شادی کو 1 سال ہوا، پتہ نہیں وہ سالگرہ مناتے رہے۔ تو فرمایا اللہ کی محبت سخت ہونی چاہیے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس کا مطلب ہے نفس محبت ناجائز نہیں ہے، اشد محبت ناجائز ہے، وہ صرف اللہ کے لیے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ لو شرطیہ ہے اور یرا یعلم کے معنی میں ہے، جیسے علم ترا علم تعلم کے معنی میں ہوتا ہے۔ یرا یہ ہمارے محاورے میں بھی کہتے ہیں، دیکھا عمران خان کو کیا کہہ رہا تھا؟ اب دیکھا تو نہیں ہے اس کو ہم نے، یہاں جب وہ بات کر رہا تھا دیکھا یہاں جاننے کے معنی میں ہے کہ آپ کو معلوم ہے عمران خان کیسے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ یہ ظرف ہے پچھلے یرا کی، کہ اگر آپ دیکھ لیں نا ظالموں کو، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس کی جزا محذوف ہے، جزا ہے لَرَأَوْا أَمْرًا عَظِيمًا، اگر عذاب کو دیکھ لیں تو پھر ایک بڑا معاملہ دیکھیں گے۔ دلیل کیا ہے اس جزا کے حذف پر؟ دلیل وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوت ساری کی ساری، یہ بڑائی اور عظمت ساری اللہ کے قبضے میں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ ایک بات اس آیت کے ضمن میں ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں، ضروری بات ہے، وہ یہ ہے یہاں فرمایا ایمان والے اللہ سے شدید اشد محبت رکھتے ہیں، اور اس کا اندازہ میں نے عرض کیا مقابلے کے وقت ہوتا ہے۔ تو جس کے دل میں اللہ کی محبت اشد ہوگی وہ کبھی غیر کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرے گا۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے، اللہ کی محبت کمزور ہوتی ہے،
تو پھر اللہ کو ناراض کرتا ہے غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور اہل تصوف نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، جو کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی غیر کو اس پر ایسا مسلط کر دیتا ہے جو اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہے۔ اب رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، شادی ہونے لگی، رشتہ داروں نے کہا یہ کون سی شادی ہے، یا خاموش چپ چپاتی، کوئی نہیں پتہ چلتا بھی کل تھیندے پین یا شادی تھیندی پئی ہے، کیونکہ ان کے ہاں کل بھی ایسے ہوتے ہیں نا بھائی، ادھر دیگیں پک رہی ہے، نئے کپڑے ہیں اور چہل پہل ہے، اور شادی بھی یہی ہے۔ تو اب دوستوں کو رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، کوئی ڈھول ڈھماکہ ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے ابھی شادی ہے۔ اور بعض تو بڑا دکھ ہوتا ہے، کہتے ہیں کیوں ناراض، خوشی کے موقع پر کس کو ناراض کریں، تو اس کنجریاں بھی آ رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کہتے خیر ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیں گے، عجیب مذاق بنا رکھا ہے۔ تو اللہ کے غیر کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ حضرات علماء اکرام بیٹھے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن کنجری ہوتی ہے، دوسرے دن مولوی صاحب۔ پچھلے سال مجھے بلایا ایک شادی پر، کہتے بیان ہوگا، میں گیا، سٹیج لگا ہوا، لوگ بیٹھے ہیں، میں نے بیان کیا، وہاں بیان کر کے فارغ ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تھا بھی حافظ قرآن، جس کی شادی تھی وہ حافظ قرآن تھا، اور اس کے رشتہ دار اکثر حافظ اور عالم۔ میں تو اس خیال میں گیا کہ یہ دیندار طبقہ ہے سارا، واقعی یہ اچھا درد رکھتے ہیں بھئی کوئی دین کا پیغام پہنچ جائے اس موقع پر۔ میں وہاں سنت شادی پر گفتگو کی۔ اچھا میں وہاں سے فارغ ہوا، روٹی کے لیے میں ایک جگہ مجھے لے گئے، وہاں مجھے پتہ چلا، کہتے ہیں رات یہاں کنجریاں تھیں، دن کو آپ کا خطاب رکھا ہے۔ تو اللہ کے غیر کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اور مذاق بنا رکھا ہے کہ کل اللہ تعالیٰ کو ہم خوش کر لیں گے۔ کتنا بے غیرتی ہے آدمی اس لیے گناہ کرے کہ کل اللہ کو خوش کر لیں گے۔ بڑا سخت جملہ بول دیا میں نے، ہمیں ذرا خیال کرنا چاہیے۔ اگر فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دیں گے۔ جو غیر کو معبود بناتا ہے اس کو خوش کرتا ہے، یہ تو ہے ہی کافر، ہے ہی مشرک، دین اسلام سے خارج ہے۔ اور جو یوں اللہ کے غیر کو خوش کرتا ہے، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ اس کو بھی سخت عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کی صورت یہی ہے کہ اسی کو اللہ مسلط کر دیتا ہے۔ جن رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے شادی پر ڈھول ڈھمکے اور کنجریاں اور اللہ کی نافرمانی ہوتی رہی، شادی کرنے کے بعد یہی لوگ مسلط ہوتے ہیں۔ اگر سسرال والوں نے شرط لگا دی ہم تب دیں گے جب آپ کے ہاں ڈھول ہوں گے، جب آپ کے ہاں ہندوانہ رسمیں ہوں گی تب ہم دیں گے، ورنہ ہم دیتے نہیں ہیں۔ اب ان کو خوش کرنے کے لیے ڈھول بھی بلاتا ہے، اور کنگن بھی، کیا کہتے ہیں ہاتھ میں جو پہنتے ہیں، گانا ہاتھ میں پہننا، اور باقی جو کچھ بھی رسومات ہندوانہ وہ کرتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ساری زندگی یہ بیوی اس کے اوپر شیطان بن کے مسلط رہتی ہے، نہ رات کی نیند اور نہ دن کا سکون۔ اللہ اسی کو مسلط کر دیتا ہے جو اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے معاشرے کے ان واقعات سے۔ استبرأ الذین اتبعوا، جب قیامت کا دن ہوگا نا تو اس وقت جن کی اتباع میں غیر اللہ کو خوش کیا اور غیر کی عبادت کی ہے تو وہ اس دن برات کا اظہار کریں گے۔ فرمایا
اس دن بیزاری کا اظہار کریں گے، الگ ہو جائیں گے وہ لوگ، بیزار ہو جائیں گے، الذین اتبعوا جن کی اتباع کی گئی، وہ چاہے باطل پیر ہو، چاہے وہ لیڈر ہو، چاہے علاقے کا چودھری ہو، جو بھی ہو، جس کی اتباع میں اللہ کے غیر کو خوش کیا گیا، غیر کو خوش کرنے کے لیے اس کی اتباع کی گئی ہے، تو قیامت کے دن وہ بری ہوں گے۔ سب سے بڑا شیطانوں کا قائد اعظم، باطل لوگوں کا بڑا قائد کون ہے؟ ابلیس۔ قیامت کے دن وہ کہے گا ما انا بمصرخکم وما انتم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو، بس ہن کٹھے پے رہوں اتھیں۔ وہ جب گالیاں دیں گے، وہ تیری وجہ سے ہم ہلاک ہوئے ہیں، تو نے ہمیں برباد کیا، وہ کہے گا میرے ساتھ لڑتے کیوں ہو؟ ما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی زور تو نہیں چلتا تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، بس میں نے تو تمہیں کہا تھا ادھر آؤ، تم خود بخود آ گئے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو اس دن برات کا اختیار کریں گے۔ ورأوا العذاب، جب عذاب کو دیکھیں گے۔ وتقطعت بهم الاسباب، اس دن ان کے سارے اسباب اور تعلقات ٹوٹ جائیں گے، دوستیاں، رشتہ داریاں، اور اسی طرح جو باطل پیر جنہوں نے ذمہ داریاں اٹھا رکھی ہیں، پیر دا پلہ پکڑے، او جانے تو خدا جانے، سا کو کوئی کہہ نہیں پتا۔ اس دن وہ کہیں گے ہمارا پلو چھوڑو، ہم خود ادھر جا رہے ہیں، چلو ہمارا پلو پکڑنا ہے تو پھر آؤ، جہاں ہم جا رہے ہیں وہیں لے جائیں گے، جہاں حلوے کھاتے رہے وہاں آگ جو اور جوتے کٹھے کھاتے ہیں۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی باطل لوگوں کی، کہیں گے لو ان لنا کرتن، یہ لو تمنی کا ہے، کاش کہ ہمارے لیے ایک دفعہ واپس لوٹا جانا ہوتا، ایک دفعہ دنیا میں چلے جاتے، فنتبرأ منہم، ہم ایسے ان سے الگ ہو جائیں گے جیسے آج یہ ہم سے الگ ہو گئے، ایسے ہم بیزاری کا اظہار کر دیں گے جیسے آج انہوں نے ہم سے بیزاری کا اظہار کیا، ذرا ایک دفعہ اللہ تعالی ہمیں دوبارہ واپس لوٹا دے۔ فرمایا کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا حسرت کرنے کے لیے۔ حسرات علیہم کا معنی مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کہتے ہیں ارمان دلانے کے لیے، اور عبد القادر شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا معنی کرتے ہیں افسوس دلانے کے لیے، اور عمومی کتابوں میں تراجم میں جو معنی لکھا ہوتا ہے حسرت کرنے کے لیے، سب کا ایک ہی معنی ہے، مطلب ایک ہی ہے، وما ہم بخارجین من النار، ان کو آگ سے نکالا نہیں جائے گا۔ قلم ہے، قلم اب جلدی جلدی اس کے عنوانات لکھ لیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، ابھی لکھنے ہیں اثبات توحید، اللہ اکبر، بدلائل عقلی، یہ سارے عقلی دلائل ہیں، وخالقیت باری تعالی،
واختلاف اللیل والنہار، تبدیل موسم کا بیان، والفلک، نتائج کشتی، جلدی جلدی لکھیں گے، وما انزل اللہ من السماء، تجویز خداوندی، اللہ اکبر، تدبیر منزل، ادھر ہی تدبیر منزل، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، یہ تدبیر منزل ہے، وبث فیہا، قدرت باری، وبعث بعد الموت، وتصریف الریاح، اثبات توحید و تدبیر منزل، اچھا، لآیات لقوم یعقلون، مستفیدین من الآیات، مستفیدین من الآیات، مولانا عرفان صاحب، یہ جو عنوانات ہیں یہ بہت قیمتی خزانے ہیں، نچوڑ نکال کے ہمارے سامنے رکھا گیا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، شکوہ من المشرکین، اچھا، من یتخذ من دون اللہ اندادا ہے نا، اس کا ربط ہے پیچھے فلا تجعلوا للہ اندادا سے، یعنی وہاں حکم تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، شریک کرنے کا اب یہاں مطلب بیان کیا جا رہا ہے۔ مومنین کی فضیلت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، فضیلت مومنین، ولو یری الذین ظلموا، شکوہ مشرکین، وتخویف، استبرأ الذین، نفی شفاعت قہری، الذین اتبعوا، براءت متبعین، براءت متبوعین، تقطعت بہم الاسباب، انقطاع تعلق باہمی، اس عنوان سے پتہ چلا اسباب سے مراد تعلقات ہیں۔ وقال الذین اتبعوا، تمنا تائبین، کذالک یریہم اللہ، نتائج مشرکین، نمبر 1،
عرض اعمال، اعمال پیش کیے جائیں گے، عرض اعمال۔ نمبر 2، اچھا نتیجہ مشرکین نمبر 2، وما هم بخارجین من النار، خلود نار۔ یا ایھا الناس، توجہ ترجمہ دیکھیں، ہو گیا؟ چلو اسی وقفے کو غنیمت سمجھا کر۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے حلال پاکیزہ، اور نہ اتباع کرو، نہ چلو شیطان کے قدموں پر، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے، سوائے اس کے نہیں تمہیں حکم کرتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا، اور یہ حکم کرتا ہے کہ تم کہو اللہ تعالیٰ پر ایسی بات جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ جب ان کو کہا جائے اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا، کہتے ہیں بلکہ ہم اتباع کریں گے جس پر ہم نے پایا اپنے آبا کو۔ یا اگرچہ ہوں ان کے آبا کچھ نہ سمجھتے ہوں اور ہدایت پر بھی نہ ہوں۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس آدمی کی مثل ہے جو آواز لگاتا ہے اس کو نہ جو نہیں سنتے مگر پکار کو اور آواز دینے کو۔ سمن، اس سے پہلے ہم ہیں، یہ سارے کے سارے بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اے ایمان والو، پاکیزہ کھاؤ۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اس کا معنی کرتے ہیں، بڑا پیارا معنی ہے، اردو میں سب سے زیادہ فصیح بلیغ معنی شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ معنی کرتے ہیں کھاؤ ستھری چیز، ستھری چیز کھاؤ جو تم کو روزی دی ہے، ما رزقناکم واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، سوائے اس کے نہیں حرام کیا ہے تم پر مردار کو، خون کو اور خنزیر کے گوشت کو، اور وہ جس پر پکارا جائے اللہ کا غیر۔ اور بیان القرآن میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام کیا جس کو نام زد کیا جائے اللہ کے غیر کے لیے۔ اب دونوں باتیں اس کی نوٹ کریں، جس پر پکارا جائے اللہ کے غیر کا نام، یا جس کو نامزد کیا گیا ہو اللہ کے غیر کے لیے۔ فمن استر، جو بےتاب ہو جائے اس حال میں، غیر باغن، کہ وہ باغی نہ ہو یعنی طالب لذت نہ ہو، ولا عادن، اور تجاوز کرنے والا نہ ہو یعنی ضرورت سے زائد نہ کھائے، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی یعنی کتاب، اور خرید کرتے ہیں اس کے بدلے تھوڑی سی فیس، ثمناً قلیلا، 500 روپے دا فتویٰ، ثمناً قلیلا، اولئک ما یاکلون، نہیں کھا رہے، اچھا اولئک یہ وہ ہیں نہیں کھا رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ،
ولا یکلمہم اللہ، نہیں بات کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خریدا۔ ہما اصبرہم، کیا ہی صابر ترین ہیں یہ آگ پر یہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب حق کے ساتھ نازل کی، وہ لوگ جو اس کتاب میں اختلاف کرتے ہیں اور وہ دور کے مخالفت میں ہیں۔ ما قبل کے ساتھ اس کا ربط پہلے الہکم سے تردید شرک اعتقادی تھا، اب شرک فعلی کی تردید ہے۔ شرک اعتقادی تھا، اللہ کے غیر کی عبادت کرتے تھے، اب شرک فعلی ہے، اللہ کے غیر کے لیے بکرا ذبح کرتے ہیں۔ دوسرا ربط ان فی خلق السماوات میں تدبیر منزل کا ذکر تھا، اور اس پر شبہ تھا جس چیز کو چاہے کرے، جس چیز کو نہ چاہے نہ کرے، تو فرمایا عموم معاشیہ میں بھی قوانین کی پابندی ضروری ہے۔ اور تیسرا ربط، پہلے شکوے تھے، اب بھی شکایات منکرین کا تذکرہ ہے۔ اگر نہیں لکھا تو بعد میں لکھ لینا۔ موضوع تقلید شرک فعلی، تردید تقلید جہلا، اور اسی طرح حلال اور طیب میں فرق۔ حلال اور طیب میں فرق۔ خلاصہ، عداوت شیطان، کارنامہ شیطان، کاتمین کے نتائج، اسباب گمراہی، شرک فعلی کی تردید، تحریمات الہیہ، نیازات الہیہ کا بیان، تحریمات غیر اللہ کی تردید، تقطیع الطمع عن ایمان المعاندین۔ آپ نے لکھنا ہے، جنہوں نے نہیں لکھا بعد میں بیٹھ کے لکھ لینا ساتھیوں سے دیکھ۔ یہ جو ربط ہیں، خلاصے ہیں، یہ آپ رات کو پہلے لکھ لیا کریں تاکہ وقت بچ جائے۔ اب تفسیر سنیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو کھاؤ اس سے زمین میں، جو کچھ زمین میں ہے اس سے کھاؤ، حلالا طیبا، حلال اور طیب۔ حلال اور طیب یہ الگ الگ صفت ہے۔ حلال کا تعلق، حلال کہتے ہیں اس کو جس کو شریعت نے
پاک کہا ہو، حلال کہا ہو۔ اور طیب یہ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ شریعت نے اس کو حلال کہا ہو، ساتھ یہ ہے کہ طریقہ بھی، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی پاکیزہ ہو۔ مثلا بکری کو ذبح کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حلال کہا ہے، بکر ذبح کر کے کھائیں، لیکن ہمسائے کی بکری کو ذبح کر کے کھا لیا تو حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے۔ طریقہ بھی پاکیزہ ہو۔ ہاں، کیا بنوا کے آتے ہیں گھر سے؟ ہاں، پنجیری بنوا کے آیا گھر سے، دوسرا ساتھی اس کے دیکھتا ہے کہ یہ مطالعے میں مصروف ہے، مگن ہے، تو اٹھا کر اس کی پنجیری کھا گیا۔ کھائی تو حلال لیکن طیب نہیں ہے۔ ہاں، طیب نفس سے وہ خوشی سے کہتے ہیں ہاں بھائی میں پنجیری بنوا کے لایا ہوں، آپ بھی چکھ لیں تاکہ آپ کو بھی شوق ہو۔ حلال کھانے سے شکر کی توفیق پیدا ہوتی ہے، حلال کھانے سے شکر کی توفیق پیدا ہوتی ہے، اور نیک اعمال یہ شکر ہے۔ اس وجہ سے رسولوں کو جو حکم ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، واعملوا صالحا کا حمل ہے کلوا من الطیبات پر، کہ پاکیزہ کھاؤ گے تو پھر نیک اعمال کرو گے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عورت نے کہا کہ مجھے تہجد کی توفیق نہیں ہوتی۔ حضرت نے پوچھا کہ تو کھاتی کیا ہے؟ لگتا ہے تو نے کوئی حرام لقمہ کھا لیا ہے جس کی وجہ سے تہجد کی توفیق چھن گئی۔ اس نے غور کیا، تھی تو حضرت لاہوری کی مریدنی، اس نے غور کیا، اس نے کہا ہاں کل پرسوں میں گئی تھی ایک جگہ دعوت کھانے، وہاں سے دعوت کھا آئی ہوں، اس کا مجھے پتہ نہیں ہے پتہ نہیں حلال تھا یا حرام تھا۔ فرمایا بس اللہ سے توبہ کر اور آئندہ ایسے گھروں سے نہ کھایا کر، اس کو تو تہجد کی توفیق ہو گئی۔ فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، خطوت ان کی جمع ہے، دو پاؤں کے نیچے جو فاصلہ ہوتا ہے، درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس فاصلے کو خطوہ کہتے ہیں۔ مراد اس سے شیطان کے خطوہ ہیں کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، یہ تمہارا واضح دشمن ہے، اگر اس کے قدموں پر چلو گے یہ تو جہنم کی طرف جا رہا ہے، تمہیں بھی ادھر لے جائے گا۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان کا کام کیا ہے کہ سوء اور فحشاء کا حکم کرتا ہے۔ توجہ کریں گے، سوء اور فحشاء کے درمیان تین طرح فرق بیان فرمایا ہے علماء نے۔ ایک تفسیر کبیر میں یہ فرق بیان کیا گیا۔ پہلی بات کہتے ہیں سوء کہتے ہیں ایسے کام کو جس کام سے عقل مند کو دکھ ہو، اور اس کے مقابلے میں جو فحشاء ہے وہ بے حیائی کو کہتے ہیں۔ دوسرا فرق، سوء برے قول کو کہتے ہیں اور فحشاء برے کام کو کہتے ہیں، یعنی گالی دینا، غیبت کرنا یہ سوء ہے، اور شراب پینا، بدکاری کرنا یہ فحشاء میں آتا ہے۔ تیسرا فرق، سوء کہتے ہیں اس گناہ کو جو تنہائی میں کیا جائے، اور فحشاء کہتے ہیں اس گناہ کو جو مجمع میں کیا جائے۔ ایک چوتھا فرق بھی بیان کیا گیا ہے، سوء کہتے ہیں اس گناہ کو جو چھپ کر کیا جائے، اور فحشاء کہتے ہیں اس گناہ کو جو کھل کر کیا جائے۔ تو فرمایا یہ ہر طرح حکم کرتا ہے
سوء کا بھی اور فحشا کا بھی. اور سب سے بڑا حکم کیا کرتا ہے؟ جیسے خود جھوٹا ہے دوسروں کو بھی جھوٹ بولنے کا کہتا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ بڑا جھوٹ بولو، اللہ پر ایسا جھوٹ بولو جس کو تم جانتے نہیں ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان کو کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتارا اس کی اتباع کرو، تو کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، بلکہ ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا. اگرچہ ان کے آبا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور ہدایت پر نہ بھی ہوں، تب بھی یہ کہیں گے پیو ڈاڈا کریں نہ سا چھوڑ دوں، کیا ساڑھے پیو ڈاڈا غلط ہیں؟ جو مر جاتا ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے، زندگی میں جو مرضی کرتا رہے. آج بھی جو بدعات اور رسومات پر پکے ہوئے کھڑے ہیں ان کی دلیل یہ ہے ساڑھے پیو ڈاڈا کریں ہیں نا اساں کوئی، ساڑھے پیو ڈاڈا غلط ہیں اساں کوئی نواں دین اختیار کریں. یہ نویں گال مولوی کہنا ہے، نویں گال. مولوی نویں بات نہیں کہتے، مولوی وہ بات کہتے ہیں جو اللہ کے نبی نے کہی ہے. اچھا، اس آیت کو غیر مقلدین ہمارے اوپر فٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں قرآن و حدیث کو مانو جو اللہ نے نازل کیا، یہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنے ابا ابو حنیفہ کی بات مانیں گے. توجہ کریں گے. یاد رکھنا، ہم جو تقلید کو جائز قرار دیتے ہیں ان مسائل میں جو مسئلہ قرآن مجید میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، اقوال صحابہ اعمال صحابہ میں نہ ہو، تو پھر اس میں تقلید کرتے ہیں ہم مجتہد کی. اور مجتہد وہ ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث کے ان مسائل میں جن میں قرآن و حدیث میں اصول بیان کیے گئے لیکن مسئلہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن و حدیث کے اصولوں پر غور کر کے وہ ہمیں اس پر قیاس کر کے کوئی مسئلہ بتائے. جہاں مسئلہ قرآن میں موجود ہو، حدیث میں موجود ہو، ہم اس میں کسی مجتہد کی اقتدا نہیں کرتے. ان مسائل میں کرتے ہیں جو قرآن و حدیث اور اعمال صحابہ اقوال صحابہ سے نہیں ہیں. پھر ہم مجتہد کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ مجتہد مخطئ بھی ہوتا ہے مصیب بھی ہوتا ہے، کہ جس مجتہد کی ہم اقتدا کر رہے ہیں اس کو معصوم نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں اس میں بھی خطا کا احتمال موجود ہے، لیکن کیونکہ اس میں ملکہ اجتہاد ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ مجتہد خطا بھی کر جائے تب بھی اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اس لیے اس کا جو بھی اجتہاد ہوگا وہ اجر سے خالی نہیں ہے. اس میں فرقہ امامیہ جو ہے اس سے بھی فرق ہو گیا، کیونکہ یہ جو روافض ہیں یہ ائمہ کو انبیاء سے بھی زیادہ پاکیزہ سمجھتے ہیں. یہ کل بات آئی تھی کہ امام کو وہ نبی سے اعلیٰ درجہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں امام معصوم ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ معصوم صرف انبیاء ہیں، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، اس لیے ہم مجتہد کو معصوم نہیں سمجھتے، ہم اس میں خطا کا احتمال سمجھتے ہیں اور صحیح بات میں ہم اس کی تقلید کرتے ہیں. اس بات کو مقلدین پر فٹ کرنا یہ تو انتہائی الو پن ہے کہ یہ لوگ تو جہالت کی وجہ سے قرآن و حدیث کا انکار کر کے اپنے آبا کی تقلید کرتے تھے، اور ہم مجتہد کی جس کے اندر کمال درجے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں ہم اس کی تقلید کر لیں تو ہم ہیں مجرم. اور خود مسجد کے امام جس کو استنجے کا طریقہ بھی نہیں آتا اس کی تقلید کریں تو وہ بالکل جائز ہے. اب جو اردو پڑھا ہوا ہے، جس نے بخاری نہیں پڑھی ترجمے دیکھتا پھرتا ہے
یا سارے مسائل تو اس نے نہیں دیکھے، اپنے مولوی سے پوچھتا ہے، امام صاحب سے کہ یہ مسئلہ کیسے ہے، اس نے بتا دیا بھئی یہ مسئلہ یوں ہے، تو مقتدی کس کی، امام کی اقتداء کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ جس کے اندر بالکل صلاحیت ہی نہیں، جس کو اردو عربی سمجھ نہیں آتی، وہ جائز ہے، وہ شرک نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے تفصیل عرض کر دی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مشرکین کی مثال بیان کی، ان کی مثال ایسے يَنْعِقُوا، اس کا معنی چلانا، آواز دینا، جیسے وہ آدمی جو آواز دے ان جانوروں کو جو نہیں سنتے سوائے دعا اور ندا کے۔ دعا اور ندا میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دعا کہتے ہیں اس پکار کو جس میں مقصود مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو، اور ندا میں ضروری نہیں ہے کہ سامنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، ویسے آواز لگاتا ہے، یہ بھی ندا ہے۔ ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، ایک بچہ فوت ہو گیا، اس کا باپ اس کو پکارتا ہے، او میرا عبداللہ تو آ جاتا، میرا دل ٹھنڈا کرتا، یہ اس کو متوجہ کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود صرف آواز دینا ہے۔ تو یہ جو مثال بیان فرمائی، اس مثال سے مراد جانور ہیں، جانور، کہ جانور جو ہوتے ہیں ان کو جب آواز دی جائے، اس آواز کو، آواز سے متوجہ تو ہوتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ بعض لوگ جانوروں سے باتیں کرتے رہتے ہیں، ادھر آ، ایویں نہ کیتا کر، دوسروں کے کھیت میں نہ جایا کر۔ بعض جانوروں میں شعور بھی ہوتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں بات، لیکن ساری باتیں تو پھر وہ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے، ان کو سمجھانا ایسے ہی ہے جیسے جانوروں کو سمجھانا، آواز لگا کے متوجہ تو کرتے ہیں لیکن بات یہ سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کسی دیوار کو آواز لگائی جائے تو وہ آواز تو وہاں تک پہنچتی ہے لیکن وہ آواز سنتے نہیں ہیں، اسی طرح یہ بتوں کو پکارتے ہیں، بت سنتے ہوئے کچھ نہیں ہے۔ تو ان شرک کی مثال ایسے ہے۔ فرمایا یہ باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ سم بکم عمی، یہ پیچھے بھی آیا سم بکم عمی، یہاں دوسری جگہ آ رہا ہے۔ یہ سم جو ہے اسم کی جمع ہے، اسم، اور اسم کا معنی جس کی قوت سماعت ختم ہو، اور یہ بکمن اب کم کی جمع ہے، جس طرح وہ اسم کی جمع یہ اب کم کی جمع ہے، اور عمیون یہ اعما کی جمع ہے۔ فہم لا یعقلون، یہ سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، جو کچھ ہم نے تمہیں روزی دی اس کو ستھرے طریقے سے کھاؤ۔ آدمی جلد باز ہے نا، وہ پہلے لینے کی کوشش کرتا ہے، اگر حلال طریقے سے اس کو لے ملے گا وہی جو اس کی قسمت میں، جو آج لقمہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے اسی نے آج ہی جانا ہے، لیکن اس نے جلد بازی کی ہے، راستہ اس کا بدل دیا، حلال راستے سے آ رہا تھا اس نے حرام راستے سے اس کو لیا ہے۔ تو ستھری چیز کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم، آگے محرمات کا ذکر ہے، فرمایا تم پر مردار کو حرام کیا۔ توجہ کریں گے، میت سے مراد وہ حلال جانور ہے جو اپنی موت خود مر جائے یا اس کو مارا جائے لیکن مشروع طریقے سے ہٹ کر، وہ میت ہے، خود بخود مر جائے یا اس کو مارا جائے مشروع طریقے سے ہٹ کر، اس کا گلا دبا دیا اور اوپر سے اس کو نیچے پھینک دیا، تو یہ میت ہے، اس کا کھانا بھی حرام۔ والدم، دم سے مراد دم مسفوح، دوسری جگہ والدم المسفوح کا تذکرہ دوسری جگہ آتا ہے۔ لحم الخنزیر،
اچھا یہ جو میتا ہے، میتا کا گوشت حرام ہے لیکن اس کا چمڑا استعمال کرنا جائز ہے۔ دم سے مراد دم مصفوح وہ جو ذبح کرتے ہوئے تیزی سے نکلتا ہے وہ، باقی جو گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے اگر کوئی آدمی بغیر دھوئے کے اس کو کھا لے تو وہ حلال ہے، البتہ نظافت کا تقاضا ہے کہ اس کو دھو کر کھانا چاہیے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، یہ گوشت کا لفظ اس لیے بولا کہ پیچھے کلو کا لفظ آیا ہے، کھانے کی چیزوں کا تذکرہ ہے، ورنہ یہ جو خنزیر ہے یہ سراپا نجس ہے، اس کے بال بھی نجس ہے، اس کا چمڑا بھی نجس ہے، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ آج کل خیال کرنا یہ کوٹیاں، یہ جوتے آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اس ہمسائے ملک میں یہ تو بڑے مرغوب غذا ہے، تو اس کو کھایا جاتا ہے، خود ذبح کیا جاتا ہے، تو چمڑوں کی چیزیں بنا بنا کے پاکستان میں، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ چمڑے کا کوئی بھی استعمال کا کوئی بھی چیز ہو، جوتا ہو، کوئی بھی چیز ہو، پرس جو ہوتے ہیں نا، پرس عورتوں کے، یہ بھی خنزیر کے بنے ہوتے ہیں، چمڑے کے۔ ایک آدمی مجھے اس کی نشانی بتا رہا تھا، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے سراغ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، معمولی، اس کے چمڑے کی یہ نشانی ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، جو نامزد کیا گیا ہو غیر اللہ کے لیے۔ توجہ کریں گے، اس بات کو تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ یہ جو نسبت ہے غیر کی طرف، جس کی نسبت کی نامزد کیا گیا ہو غیر کے لیے، نسبت دو قسم پر ہے۔ ایک ہے نسبت عرفی شرعی۔ نسبت عرفی شرعی کا مطلب یہ ہے، عرفی نسبت، یہ فلاں کی بکری ہے، یہ فلاں کی بھیڑ ہے، جو اس کا مالک ہوتا ہے اس کی طرف نسبت ہوتی ہے نا، فلاں کی گائے ہے، یہ عرفی۔ اور شرعی، شریعت نے کسی مقصد کے لیے اس کے لیے کوئی حکم دیا ہو، مثلا قربانی کی گئے، عقیقہ کی گئے، یہ دعوت ولیمہ کی گئے، اس کی بکری، یہ نسبت شرعی ہے، شریعت نے اس کام کے لیے اس کو جائز قرار دیا ہے، تو اس طرح کی نسبت جائز ہے۔ اب میری گائے ذبح ہو رہی ہے تو یہ نامزد ہے غیر کے ساتھ، لیکن یہ عرفی نسبت کے ساتھ ہے۔ اسی طرح یہ بکری کی قربانی کی بکری ہے جو ذبح ہو رہی ہے، تو یہ غیر کے لیے نامزد تو ہے، یہ بکری قربانی کے لیے، قربانی اللہ کا غیر ہے، اس کی طرح منسوب ہے، لیکن یہ نسبت شرعی ہے، یہ جائز ہے۔ ایک دوسری ہے نسبت تقرب و تعظیم لغیر اللہ، جو غیر کے تقرب کے لیے، غیر کو خوش کرنے کے لیے اور غیر کی تعظیم کے لیے غیر کی تعظیم کے لیے، غیر کے تقرب کے لیے جو چیز متعین ہو وہ ناجائز اور حرام ہے۔ ایک بات آپ سے عرض کروں، جلالین وغیرہ میں اس کا معنی ہے وما ذبح، وما اہل کا معنی لکھا ہوا ہے وما ذبح لغیر اللہ، لیکن یہ معنی درست نہیں ہے۔ اہل کا معنی ذبح نہیں ہے، کیونکہ اہل احلال سے ہے، مفردات القرآن میں اس کا معنی ہے آواز اونچی کرنا، احلال آواز اونچی کرنا، اس لیے یہ چاند کی پہلی تاریخ کو ہلال کہتے ہیں، ہلال، کیونکہ جس کو بھی نظر آئے کہ او کھڑے او کھڑے، خصوصاً عید کا چاند، رمضان کا چاند حافظوں کو تو تھوڑا نظر آتا ہے، عید کا چاند بڑا جلدی نظر آتا ہے۔ ابھی آنے والا نا رمضان، اگر کوئی کہہ دے او چاند کھڑے، تیرے آنکھی وڈا ہے بیا، کہیں کو نظر نہیں آتا پیا، تے کو نظر آتا پہ۔ اور عید کا اگر نظر آ جائے، کوئی کہہ دے او چاند کھڑے، او چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، بھئی کس نے کہا؟ بھئی اس نے کہا ہے۔
او بھائی اس کی بات مان رہو، کہتے مسلمان ہے، غلط تھوڑی بولیں۔ تو احلال کا معنی آواز بلند کرنا۔ اس لیے جو بچہ پیدا ہو اس کے بعد فوت ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستحل۔ مستحل کا جنازہ پڑھا جائے گا، نام رکھا جائے گا، فقہ کی کتابوں میں ہے، کیونکہ آواز بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت وہ روتا ہے، آواز نکالتا ہے، اس لیے اس کو مستحل کہتے ہیں۔ تو وما اہل کا معنی پکارنا ہے، ذبح کرنا اس کا معنی نہیں ہے، یعنی جس کو اللہ کے غیر کے نام پر پکارا جائے، اللہ کے غیر کے لیے پکارا جائے، آواز لگائی جائے۔ درباروں پر چھوڑے جاتے ہیں بکرے، وہ پیر کے لیے ہوتے۔ در مختار فقہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جو خانقاہوں میں لوگ دراہم جا کر رکھتے ہیں، درباروں پر پیسے جا کے رکھتے ہیں، اور اسی طرح چراغ جا کے رکھتے ہیں، اور وہاں تیل جا کے رکھتے ہیں، یہ حرام قطعی ہے۔ وما اہل لغیر اللہ میں آتا ہے۔ طالب علم گلیں دے بدے انہوں بھی کوئی کپڑا تھگڑا لابھ پوے، پیسے درباراں تو چاہنے آدھنا اللہ سے ہی دیتن۔ وما اہل لغیر اللہ بھی یہ جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں زبدۃ النصائح میں، فتاوی عزیزی میں یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کا جانور کھانا حرام ہے، ایسے ہی جیسے کتے کو کھانا حرام ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں یہ جو رائج ہے مسئلہ کہ مکان بنا رہے ہیں تو اس کی بنیاد میں بکرا ذبح کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، مریض ہے تو اس کی چارپائی کے پاس بکرا ذبح کرتے ہیں۔ تو ان فتاوی جات میں لکھا ہے کہ اگر یہ مہر علی گولوی کیا ہے گولوی، پیر مہر علی گولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشترکہ پیر تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ اس طرح کا جو غیر اللہ کے لیے خاص کیا ہو اس پر بسم اللہ پڑھ کے اگر ذبح کیا جائے، یا یہ کہا جائے کہ میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، لیکن ہے وہ پیر کے تقرب کے لیے یا جنات کے تقرب کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ہے، تو یہ پھر بھی حرام ہے۔ یہ جو بنیادوں میں ذبح کیا جاتا ہے یا مریض کے پاس ذبح کیا جاتا ہے، یہ جنوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہمیں بعد میں پریشان نہ کریں، ان کو خوش کر دیا جائے۔ یہ وما اہل لغیر اللہ بھی میں آتا ہے، یہ اس لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے یہ اس مدرسے میں بھی قانون جاری کیا ہوا ہے کہ جو ذبح شدہ جانور آئے گا ہمارے پاس، ہم اس کو نہیں لیں گے۔ ہاں ایسا جانور جس کے بارے میں معلوم ہے کہ اچانک وہ گرا، اب وہ مرنے لگا، اس پر چھری چلا دی ہے اور ہمیں تسلی ہے اس کے عقائد اور نظریات پر، وہ ہم لے لیتے ہیں۔ فرمایا وَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، ہاں اس طرح کے حالات کسی پر آ جائیں کہ وہ مجبور ہو، اس کی اپنی زندگی کا مسئلہ ہے، مجبور ہے، دو شرطوں کے ساتھ وہ کھا سکتا ہے۔ پہلی شرط غیر باغن، طالب لذت نہ ہو کہ چلو آج تک گوشت مل دے، جیو جی ہی ہے، اور پھر ضرورت کا کھائے، ایسے نہیں کہ اس کے چوڑے منہ میں دبا کے بیٹھ جائے، ضرورت کا کھائے۔ ولا عادن فلا اسم علیہ، اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو بھی توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، کیا اس نے غلط ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، اہل کتاب کے لیے اب زجر ہے، یہ احکام تورات میں بھی ہیں، لیکن یہ لوگ جو برے پیر، باطل پیر ہیں، مسائل جاننے کے باوجود یہ مسائل کو چھپاتے ہیں صرف اپنے پیٹ پالنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوں جو سمن قلیل خریدتے ہیں اور بکرے چھترے خریدتے ہیں،
باطل مسئلے بیان کر کے یہ ان کے پیٹوں میں آگ جا رہی ہے۔ دنیا کا عذاب ہے، کبھی ان کو سکون نہیں ملتا۔ کہیں پیر کو ڈٹھے ہوئے جڑا خوش ودا ہو گئے، یہ باطل پیر جھوٹ بول کے لوگوں کے جن نکالنے والا، ان کے جادو نکالنے والا۔ کس طرح کے واقعات آتے ہیں اخبار میں کہ پیر نے بیچاری عورت کو مار مار کے ختم کر دیا، جن مرینے مرینے بندہ ہی مر گئے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات نہیں فرمائے گا، ولا یزکیہم، ان کو پاک نہیں کرے گا۔ اب قیامت کے دن پاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی ایمان لے کر جائے لیکن اعمال اس کے درست نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، جہنم میں سزا دے گا، اس کے گناہ کو اللہ جلائے گا۔ جب وہ سزا مکمل ہو جائے گی، جتنا اللہ چاہے گا، تو اللہ ان کو پاک کر کے پھر جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن جو اس طرح کے شرکیہ کام کرنے والے ہیں ان کو اللہ پاک نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم میں ڈالے گا، وہاں سے نکلیں گے نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا، فرمایا یہ لوگ گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدتے ہیں۔ پتہ ہے کہ یہ صحیح مسئلہ، یہ کھائیں گے کہاں سے کھائیں گے؟ تنخواہ تو تھوڑی چاہیے، کی میں گزارا چلسی، اڈو اڈو مڈی مارنی پوندی ہے، بول گزارا چل دے۔ تو یہ گمراہی کو خرید رہے ہیں ہدایت کے بدلے، اور عذاب کو خرید رہے ہیں مغفرت کے بدلے۔ یہ عذابہ کا عطف ہے ضلال پر، اور مغفرت کا عطف ہے ہدایت پر۔ عذاب اور ضلال کو خریدتے ہیں، ہدایت اور مغفرت کو اپنے سے دور رکھتے ہیں۔ فما اصبرہم علی النار، یہ تعجب کا فعل ہے، فعل تعجب ہے۔ ما اصبرہم، عجیب بات ہے کتنا ہی یہ صبر والے ہیں آگ پر، یعنی ان کو پتہ ہے کہ ہم نے آگ میں جانا ہے، جاننے کے باوجود حرام کھا رہے ہیں، تو گویا کہ یہ اپنے آپ کو آگ پر پیش کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ تو یہ کتنے بڑے صبر کرنے والے ہیں۔ ذالک بأن اللہ، کیا کر رہا ہے ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے۔ اس کو کسی لڑکے کے ذمہ لگائیں، یہ لو پتھر نہیں آنا، جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کتاب کو حق کے ساتھ نازل کرتا ہے۔ یہاں کتاب سے مراد تورات ہے، تورات کو حق کے ساتھ نازل کیا، وہ ساری باتیں حق ہیں، سچ ہیں۔ اور جو لوگ کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، یعنی وہاں بالکل واضح طور پر حلال حرام کا مسئلہ ہے، اور یہ اختلاف کر کے اپنے پیٹ پالتے ہیں، لفی شقاق بعید، یہ دور کی مخالفت میں ہے۔ اب جلدی جلدی اس کے عنوانات لکھ لیں، چل رہا ہے اس کو۔ یا ایھا الناس، خطاب عام، مما فی الارض حلالا طیبا، تردید شرک فعلی۔ و تحریمات تحریمات غیر اللہ کی تردید۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، عداوت شیطان۔ انما یأمر، کارنامہ شیطان۔ نمبر 1 سور کے نیچے نمبر 1 فحشاء، نمبر 2 وَأَن تَقُولُوا، نمبر 3 کارنامے۔
اچھا، وَأَن تَقُولُوا کے نیچے لکھیں افتراء علی اللہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، شکوہ مشرکین نمبر 1. اولو کان آباؤہم، شکوہ مشرکین نمبر 2. تردید تقلید جہال، اس کا عنوان تردید تقلید جہال. تردید تقلید جہال. ومثل الذین کفروا، تسلی رسول. وتقطيع الطمع عن ایمان المعاندین. تقطيع الطمع عن ایمان المعاندین. اچھا، سمن عن سماع الحق، سمن کا صلہ ہے عن سماع الحق. اور بکمن عن اظہار الحق، گونگے ہیں عن اظہار الحق. عمیٌ عن بصارت الحق. فهم لا يعقلون. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، خطاب خصوصی و اصول فوز. واشکروا للہ. اچھا، کلوا من الطیبات قانون عقل حلال. بلکہ یہ اصول ہے نا، اصول نمبر 1 عقل حلال. اصول نمبر 1 عقل حلال. واشکرو اصول نمبر 2 شکر کی التزام شکر. ان کنتم ایاہ تعبدون، تنبیہ مؤمنین. انما حرم، تحریمات اللہ کا بیان. وما اہل لغیر اللہ بھی، نیازات غیر اللہ کی تردید. ومن استر، اجازت بوقت اضطرار، اجازت تحریمات بوقت اضطرار. غفور الرحیم، وسعت مغفرت. مغفرت باری.
ان الذین یکتمون شکایات کاتمین، کاتمین حق، اچھا یشترون باسباب کتمان، اولئک ما یاکلون، دین فروشی کا نتیجہ، یاکلون فی بطونہم نمبر 1 نتیجہ، لا یکلمہم نمبر 2، ولا یزکیہم نمبر 3، لہم عذاب علیم تخویف مجرمین۔ یہاں اشکال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کفار سے بھی پوچھے گا، تو پوچھنے کے لیے تو بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات نہیں فرمائیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شفقتاً بات نہیں فرمائیں گے، کریمانہ انداز نہیں ہوگا، توبیخاً بات فرمائیں گے، سختی سے بات ہوگی۔ اولئک الذی نشترا، اسباب گمراہی، ذالک بان اللہ سبب عذاب، اچھا ذالکہ کا مشارن الیہ کیا ہے؟ تو ذالکہ کا مشارن الیہ ہے ما اصبرہم، کتنے ہی صابر ہیں، یہ کتنا صابر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کتاب نازل فرمائی، یہ اختلاف کر رہے ہیں، تو گویا اسی سے ان کا صابر ہونا نظر آ رہا ہے۔ یا اس کا معنی، اس کا مشار الیہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ۔ اچھا ان الذین اختلفوا شکوہ منکرین قرآن، اب اسے واضح ہو گیا اگلا جو کتاب کا لفظ ہے اس سے مراد قرآن ہے۔ جی آگے